اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سورۃ اخلاق یعنی قل هو اللہ کے تو آپ نے بہت اپنے وظیفے دیکھے ہوں گے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن یہ جو وظیفہ ہے یہ اپنی نوعیت کا الگ ہی ہے، اس میں شک نہیں ہے، اور بڑا اثر کرنے والا ہے، بڑا مجرب قسم کا یہ ہے۔ اثر تو سب کرتے ہوں گے، اس میں شک نہیں ہے، پڑھنے کی جس طرح آدمی پڑھائی کرتا ہے یا اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے، اس کے اندر اللہ نے اپنے سب کچھ تو یہی تو صورت ہے جو اللہ کی گواہی دے رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں احد ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس کی ہم بھی گواہی دیں گے، ہم وظیفہ بھی کریں گے، اس کے پڑھنے کا بھی ثواب ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فرماتے ہیں کہ جو اس کو سوتے وقت 100 دفعہ پڑھے گا اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو کسی شرارتی نے علماء کرام سے پوچھا کہ اگر اس کی عمر مطلب کہ اتنی زیادہ نہ ہو تو پھر اس نے کہا پھر اس کے والدین کے گناہ کو معاف ہو جائیں گے۔ ان کے والدین اگر نہ ہوں تو ان کے عزیز و قریب رشتہ دار بہن بھائیوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے، کہ جو اس کو 100 دفعہ سوتے وقت پڑھے گا اس کے 50 سال کے گناہ بخشے جاتے ہیں، اس میں تو شک نہیں ہے۔ یہ امام نے بھی فرمایا ہے، رسول پاک نے بھی فرمایا ہے، حضرت علی مولا مشکل کشا نے بھی فرمایا ہے، امام جعفر صادق نے بھی فرمایا ہے، امام باقر نے بھی فرمایا ہے، امام علی رضا نے بھی فرمایا ہے، امام موسیٰ کاظم، یعنی کہ اس کے بارے میں اولنا محمد و آخرنا محمد، جو رسول پاک کرتے ہیں وہی سارے اخیر والے امام جو ہیں وہی بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی بات پہ صدق یقین ہوتا ہے۔ اگر آپ سنتے ہیں کہ یہ اپنے حضرت علی نے بات کی تو سمجھ جائیں کہ رسول پاک نے بات کی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بات کی تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ حضرت علی نے بات کی ہے، کہ ان کی بات ایک ہوتی ہے۔ یہ اس کے اندر جو ہے موکلوں کا سارا کمال ہے، کہ جو اس کی جب یہ آیت آئی ہے تو اس کے ساتھ اس کے موکل بھی آئے ہیں، بلکہ 4 موکل اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اور 4 موکل جو ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اپنا حضرت ماکائیل ہے، ان کے ذمہ جو ڈیوٹی ہے اللہ میں نے لگائی ہوئی وہ یہ ہے کہ ملازمت کے لیے مدد کرتے ہیں، اور اس کے بعد قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں انسان کی مدد کرتے ہیں، ترقی اور مطلب کہ تبدیلی کے لیے، مال و دولت کے لیے یہ آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اور دوسرے حضرت اسرافیل ہیں، یہ محبت میں، شادی میں، فتح یابی میں، خوشحالی میں انسان کی مدد کرتے ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عزرائیل ہیں، یہ کدورت، عداوتیں، دشمنی سے فتح یابی کے لیے، صحت و تندرستی کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے انسان کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنا یہ 3 کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ جبرائیل کی بتا دیا۔ حضرت جبرائیل جو سے یہ علم میں، امتحان میں کامیابیاں دلواتے ہیں، روزی میں برکت دلواتے ہیں، کشادگی دلواتے ہیں، حج کرواتے ہیں اور زیارات کرواتے ہیں، اور لکھنے پڑھنے کے امور میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ یہ 4 موکلات ہیں۔ اب جو میں اس کو مطلب کہ اگر یہ اپنا آپ اگر اس کو کسی حاجت میں مبتلا ہے، کہ آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ کی پریشانی ہے، انہی 4 موکلات کے جو میں نے پڑھ کے بتایا، اگر رزق کی ہے، پڑھائی کی ہے، دشمنی کی ہے، ادائیگی قرض والی ہے، یا مطلب کہ ترقی چاہتے ہیں، روزی چاہتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو یہ میں عمل بتا رہا ہوں۔ یہ عمل آپ نے 41 مرتبہ کرنا ہے ڈیلی۔ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل کیونکہ میں سامنے لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کوئی اس کے ساتھ موکلات بھی ہیں، تو آپ نے اس کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ میں اتنے تفصیل سے بتاؤں گا پھر آپ اس وقت تک بھول چکے ہوں گے، تو اس لیے آپ اس کو سامنے اس کو آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس موکلات کے ساتھ آپ نے اس کو 41 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جب آپ پڑھنے لگیں تو پہلے چند بار درود پاک پڑھ لیں، اور جب عمل ختم کر دیے چند بار درود پاک کر لیں، اور پھر اللہ سے اپنی حاجت بیان کریں۔ اللہ سے آپ اپنی حاجت بیان کریں۔
حاجت کم نہ مانگا کریں، وہ بہت عظیم ہے، بہت کریم ہے، بہت دینے والا ہے، بہت بہت دیا ہے۔ وہ نہ خلقوں کو دیتا ہے، وہ یہودیوں کو دے رہا ہے، ہندوؤں کو دے رہا ہے۔ آپ تو اس کے رسول کے کلمہ گو ہیں، آپ تو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، زندگی اور موت پہ یقین رکھتے ہیں، آپ تو یہ بھی یقین رکھتے ہیں جو بھی ملنا ہے اسی سے ملنا ہے، کوئی اور نہیں ہے جو دے سکے۔ وسیلے ہو سکتے ہیں، توسل کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ دیتا تو اللہ ہی ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ ہی نے دینا ہے۔ اور وہ کسی نہ کسی وسیلے سے دے گا، کسی توسل سے دے گا، دینا اس نے ہے۔ شخصیت کو دیکھ کے تو وہ دینے والا وہ ہے، مانگنا ہمارا کام ہے۔ اس لیے جب بھی ہم مانگیں، آپ کھل کے مانگیں۔ اگر مکان نہیں ہے، مکان مانگیں، گاڑی مانگیں، پیسہ مانگیں، دولت مانگیں، اولاد مانگیں، خوشحالی مانگیں، اور وہ اللہ میاں دے گا۔ جن کی وساطت سے آپ مانگ رہے ہیں نا، وہ رسول اور اس کی آل کی وساطت سے مانگیں، وہ سب کچھ دلوائیں گے، وہ ضرور سب کچھ دلوائیں گے۔ اور یہ قل هو اللہ، یہ مجرب عمل ہے، یہ کوئی پہلا عمل نہیں، آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بہت پرانا عمل ہے۔ 1906 میں شاید 2006 میں میں نے پہلی دفعہ شاید اس کو دیا تھا، اور اس کے پھر 1-2 سال پہلے بھی میں نے اس کو ویڈیو میں دیا تھا، اب تھوڑی سی چینجز کر کے آپ کو اس کو دیا تھا۔ اس میں اثر بہت ہے اس کو پڑھنے سے، اور اس کو خلوص کے ساتھ پڑھیں۔ لیکن میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، جب یہ آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے نا، یہ اپنے اس کو 20 دن آپ نے اس کو عمل کرنا ہے، لیکن عمل تو 40 دن ہی ہوتا ہے، لیکن 20 دن ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو رہا تو آپ نے اس کو 40 دن کرنا ہے۔ 40 دن میں آپ نے منہ سے گالی نہیں نکالنی، بس۔ میں تو لوگوں کو یہی کہتا ہوں، اگر آپ منہ سے گالیاں نکالتے ہیں پھر آپ عمل نہ کریں۔ میری شرط یہ ہے کہ میں نے جب یہ عمل جس کو دے رہا ہوں، جو عمل کرنا چاہے گا، وہ گالی نہ نکالتا ہو۔ جس منہ سے ہم گالی نکال رہے ہیں اسی منہ سے ہم عمل کریں گے، یہ کیا مذاق ہو گیا پھر؟ اور گالی نکالنا کوئی اچھی بات نہیں، بہت گناہ گار ہوتا ہے بندہ، اور اس کو یہ نہیں پتہ چلتا یہ گالی کہاں تک جا رہی ہے۔ بہرحال تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، مختصر یہ ہے کہ اس کی بات کی اگر کوئی آپ کو سمجھ نہ آئے، آپ مجھے کمنٹس لکھ دیں یا مجھے وائس میسیج کر دیں، میں آپ کی پوری رہنمائی کروں گا۔